کریں گے اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کو مفرور قرار نہیں دیا گیا اس وقت عدالت کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس وقت پوزیشن کیا ہے سر، کیا ہوگا؟ پوزیشن میرے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ مفرور ہے، لیکن عدالت نے ذرا لحاظ کیا ہے ان کا کہ وہ اگر اس وقت ان کو بادی النظر میں پرائما فیسائی ایگزامینیشن میں مفرور قرار نہیں دے رہی، پر وہ مفرور ہیں کیونکہ مفرور بنیادی طور پہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ عدالت کے حکم کے اور احکامات کے باوجود اور بلیک اینڈ وائٹ میں احکامات ہونے کے باوجود ان کے انحراف کرتا ہے یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور عدالت میں پیش ہونے کے حکم کی اور عدالت میں ایسی ضمانتیں دینے کے باوجود کہ وہ پیش ہوگا ہر پیشی پہ، یہ ضمانت دی جاتی ہے جب، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں جیل سے باہر رہوں گا میں ہر پیشی پہ بدستور حاضر ہوتا رہوں گا، اور اگر میں نہ حاضر ہوا تو میرے جو ضامن ہیں وہ ان کو جس قدر ان سے ضمانت لی گئی ہے جو انہوں نے دی ہے، وہ 1 کروڑ کی دی ہے، 5 کروڑ کی دی ہے، میاں صاحب کے حوالے سے تو مناسب چند ارب روپے شاید ہوں، نہیں سر، چند ارب کا کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے، لیکن کورٹ نے پھر اس کو مسترد کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا 7 ارب جمع کرا کے جائیں، کورٹ نے مسترد کر دیا تھا اس کو۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ تو جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کورٹ عموماً 5-10 لاکھ پہ بھی ضمانت کر دیتی ہے، اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کورٹ کی صوابدید ہے بنیادی طور پہ، اور کورٹ سارے حالات دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، پر کورٹ نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا اور یہ حکم دے دیا اور یہ انڈرٹیکنگ ملزم نے دے دی کہ وہ ہر پیشی پر، آئندہ پیشی پر، باوجود ضمانت پہ ہونے کے باوجود جیل سے یا پولیس کے لاک اپ سے رہا ہونے کے، وہ عدالت میں پھر بھی اپنی آزاد منش کے ساتھ وہ پیش ہوتا رہے گا، تو یہ تو اس اصول کی اور اس پیمانے کی اور اس حکم کی تو حکم عدولی نواز شریف نے کی ہے آخر۔ سر اب اگر وہ واپس نہیں آتے تو کیا ہوگا یہ بتائیے؟ اگر واپس نہیں آتے تو عدالت کو پہلا تو یہ ایک عدالت کا فریضہ ہے، موقع شاید دے اور موقع دے، ایک اور موقع دے لے، کیونکہ یہ بھی عدالت کی جیسے میں نے کہا صوابدید ہے، پر بالآخر جب مواقع دینے سے اگر عدالت حتمی طور پہ فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے پاس 2 راستے ہیں، ایک وہ اپیل کو ڈسمس کر دیں نواز شریف کی، لیکن اگر صرف ڈسمسل کیا تو نواز شریف کسی وقت بعد میں واپس آ کے اس کو ریسٹور کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دوسرا وہ میرٹس پہ اس کا فیصلہ کرے۔ سر لیکن یہ فیصلے میں لکھ دیا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ when confronted both the counsels candidly admitted that since the appeal has been admitted to regular hearing, even if the appellate is declared as an absconder, the appeal is to be decided on merit. So جو بھی ہوگا میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں، میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ جی یہ ایک ویو ہے جس کا اس وقت عدالت نے جس کو صائب سمجھا ہے، لیکن میری رائے میں اور میری ناقص رائے میں یہ اختیار عدالت کو ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ کرے جس وقت وہ اس معاملے کا حتمی اس پہ رولنگ دینے پہ آئے کہ کیا وہ مفرور ہے، وہ مفرور نہیں ہے، اگر وہ مفرور ہے تو کیا اس کی اپیل میرٹ پہ سنی جانی چاہیے۔ سر یہ میرٹ پہ سننے کا کیا مطلب ہے، ذرا یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ when you say میرٹ پر، کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ایبسٹینشیا میں غیر حاضری میں کسی کو سزا ہو یا کوئی چیز اس طرح کا کیس سنا جائے تو جو ہی لوگ اپیئر ہوتے ہیں عدالت کے سامنے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے، کیا اس کا بھی یہی ہوگا کہ اگر سن بھی لیں میرٹ پر فیصلہ بھی کر دیں تو کیا میاں صاحب اگر آ کے دوبارہ جاتے کورٹ میں تو سیٹ اسائڈ کر دی جائے گی؟
میاں صاحب کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میاں صاحب کو ایسی رعایت مل چکی ہے پہلے. میاں صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی جہاز کے ہائی جیکنگ کیس میں. اغوا کے کیس میں، جی اور میاں صاحب کو سندھ ہائی کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا، اور آپ کو 10 یا 14 سال 14 سال. سزا بھی ہوئی تھی. پھر میاں صاحب 10 سال بعد آئے تھے، حدیبیہ کیس کے حوالے سے بات کروں، 10 سال بعد آئے تھے، اور 10 سال بعد انہوں نے آ کے یہ چیلنج کی تھی. حالانکہ اپیل کی داخل کرنے کے لیے 30 دن مقرر ہے فوجداری اپیل یا سول پٹیشن داخل کرنے کے لیے. وہ میاں صاحب 10 سال بعد آ کے انہوں نے درخواست دی تھی، تو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی، اور وہ اس کیس میں کہ وہ ان کی اپیل سنی بھی گئی اور اور فیصلہ ان کو حق میں ہوا. کیا گیا. ٹھیک. اسی طرح حدیبیہ کیس میں، ایک اور کیس میں آپ کی ٹائم بارڈ اپیل تھی. سپریم کورٹ نے وہ گورنمنٹ کی ٹائم بارڈ، سوری نواز شریف کی اپنی اپیل ٹائم بارڈ تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، معاف کیجیے، گورنمنٹ کی اپیل ٹائم بارڈ تھی. گورنمنٹ نے وہاں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ فوجداری مقدمہ پر بھی لمیٹیشن لگتی ہے، اور فوجداری مقدمہ بھی ٹائم بار ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب میاں صاحب دونوں متضاد اصولوں کے بینیفیشری اور جن سے استفادہ کرنے والے شخص ہیں، کہ دونوں، ایک پرنسپل یہ کہ 10 سال کے بعد ان کی اپیل سنی گئی، دوسرا پرنسپل یہ کہ ان کے خلاف پروسیکیوشن نیب کی اپیل جو زائد المیعاد تھی، وہ کرمنل میٹر میں کوئی میعاد نہیں ہوتی. میں یہ عرض کر دوں، ہم نے یہ سنا تھا کہ کرمنل میٹر میں، فوجداری مقدمے میں، ایک آدمی اگر ریپ کرتا ہے، ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے، وہ 20 سال بعد پکڑا جائے، ڈکیت 20 سال بعد پکڑا جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وقت تو گزر گیا، اب آپ سو مجھے کرمنل کیس میں ٹائم بار نہیں میرے ہوتا پہ اعجاز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرے کیس میں ٹائم بار ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں سر، اگین سادے الفاظ. لیکن نواز شریف دونوں اصولوں، دونوں طرف کے مطلب ہے غلط اپلیکیشن آف لا کے بینیفیشری اور مفاد اٹھاتے. ٹھیک. سر یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں اگر اپیل کا فیصلہ میرٹ پر بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ویٹ وزن ہوگا، یا جو ہی میاں صاحب واپس آئیں گے وہ کیس یا وہ فیصلہ، اگر اپیل جس طرح کورٹ کہہ رہی ہے میرٹ پر کریں گے، فیصلہ میرٹ پر ہوگا، یو تھنک یہ ہوگا، ہو سکتا ہے، اور کیا ہولڈ کرے گا یا آرام سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہولڈ کرنا چاہیے، ہولڈ کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر میرٹ پہ ہوتا ہے اور ان کے وکیل کو بالفرض، آپ فرض کیجئے، یہ مفروضہ ہے ابھی، تو ان کے وکیل کو مکمل موقع ملتا ہے ان کی صفائی اور دفاع میں بحث کرنے کا، اور پھر اس سارے پروسیس کے بعد ان کو سزا ان کی برقرار رکھی جاتی ہے، اور ان کو مجرم ہی ٹھہرایا جاتا ہے، تو وہ فیصلہ برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک. حالانکہ سپریم کورٹ نے جیسے میں نے کہا ماضی میں میاں نواز شریف کو انتہائی رعایت دی کہ اپیل جو زائد المیعاد تھی، مقدمہ زائد المیعاد نہیں ہو سکتا فوجداری پر، اپیل زائد المیعاد ہو سکتی ہے، کیونکہ اپیل کے لیے 60 دن مقرر ہے. اپیل جو زائد المیعاد تھی اس کو سن کے 10 سال کی بات سن کے اس کو میاں نواز شریف کو بری کیا. ایک اور کیس میں، حدیبیہ کیس میں، اپیل جو زائد المیعاد گورنمنٹ کی تھی اس کو ڈسمس کر کے اس بنیاد پہ کہ فوجداری مقدمہ کا بھی زائد المیعاد ہو سکتا ہے، اور اس کو ڈسمس کر کے میاں نواز شریف کو ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس کے اندر. سر کیا اب لاہور ہائی کورٹ کچھ کر سکتی ہے، یا دس از اٹ، کسی اور کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ بھی
متمنی بیٹھی ہے، تمنا لیے بیٹھی ہوگی کہ میاں صاحب جو اس کو اشورٹی دے کے گئے ہیں اور یہ ان کے آگے بیان اور کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. وہ بھی لاہور ہائی کورٹ بھی راہ تکتی ہوگی میاں صاحب کا یقیناً، کیونکہ ان کے سامنے انڈر ٹیکنگز دی ہوئی ہیں انہوں نے. کیا ہائی کورٹ سر ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اگر یہ پلی لے کر وہ ہائی کورٹ جائیں؟ کیا ہائی کورٹ کوئی دوسرا ہائی کورٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے ان کی ضمانت کو؟ نہیں، اس کیس میں ضمانت کا اختیار یا اس کو رد کرنے کا اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ہے صرف، جس کے آگے ہے. ٹھیک لاہور ہائی کورٹ نے تو ان کو ای سی ایل سے ہٹا کے ملک سے باہر جانے دیا، جو اور بھی اس سے بھی بڑی ریلیف تھی. لاہور ہائی کورٹ نے جتنی ریلیف کبھی، مطلب آپ دیکھیں شریف کو یہاں تک ملی، ایک حمزہ شریف جو عدالت میں پیش بھی نہیں تھے ہوئے، ہفتے کے دن میں ان کو بیل ضمانت بغیر پیش ہوئے اور اسی دن منہ ہوئی ضمانت. تو یہ کچھ تھوڑا سا ان کے لیے عدلیہ میں کوئی دل میں نرمی ذرا آ جاتی ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انڈر ٹیکنگ دی ہے، اس کا کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے یا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں؟ نہیں، اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف کی انڈر ٹیکنگ یہ ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو لے کے آؤں گا جب وہ صحت ٹھیک ہو گئی. ٹھیک. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ صحت کب ٹھیک ہوتی ہے یہ ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو یہاں کسی نے کرنا ہے، جہاں وہ ہیں وہاں کے ڈاکٹروں نے کرنا ہے. اور ڈاکٹروں سے یہ جو مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں، ان کی صلاحیت ہے ان میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صحت یاب قرار دیے جاتے ہیں میاں صاحب اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ چلیے بھائی جان چلیں، اب لاہور چلیں، اب عدالت نے طلب کیا ہوا ہے تو عدالت کو جا کے سامنے پیش ہو جائیں روبرو، اور میاں صاحب کہتا ہے میں نہیں جاتا، میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تو کیا شہباز شریف میاں نواز شریف کو ایک ٹیکسی کی ڈکی میں ڈال کے اور پھر ہوائی جہاز میں بٹھا کے اڑا کے اغوا کر کے برطانوی علاقے سے، برطانوی جورسڈکشن سے وہ پاکستان کی جورسڈکشن میں لا سکتا ہے؟ تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا. اس کی کوئی کتنا وانٹڈ کرمنل ہو سر، اب اس کو اس طرح نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک، اب عدالت نے فیصلہ دے دیا اعتزاز صاحب کے سرنڈر کریں. اگر میاں صاحب ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، خبر آتی ہے یا بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، تو کیا عدالت لینینٹ ویو لے گی؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ اور اسپتال کیا کہتا ہے. لینینٹ ویو اگر لے لے تو زیادہ سے زیادہ یہی لے سکتی ہے کہ اچھا وہ نہ ہے، ہم ان کی اپیل کا میرٹس پہ فیصلہ کرتے ہیں. پھر مفروض ڈکلیئر نہیں کریں گے ان کو میرٹ پہ. اگر وہ پیش ہونے کا مطلب ہے، یا یہ نواز شریف تو تقریباً یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ میری کیس میں بحث سن لیں، میں نہیں ہوں گا وہاں. اب یہ ایک بڑا مطلب ہے عجیب سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پر یہ اس کو اعجاز منصور کو جس طرح کہ اس کو باہر بیٹھ کے اس کو سارا ایگزامن کیا جائے اور وہ باہر ہی بیٹھا. سر کیا یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کو ایک لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے یہ کام کر لیا جائے؟ نہیں، ویڈیو لنک اور ان کی عدم حاضری میں ان کے وکیل کی طرف سے بحث کرنا وہ ایک ہی چیز ہے. بحث تو نہیں کرنی میاں نواز نے. میاں نواز نے تو آ کے سرنڈر کرنا ہے اور وہ عاجزی دکھانی ہے عدالت کے سامنے، جو کہ جس عاجزی کے ساتھ انہوں نے یہ ریلیف لیا تھا کہ وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے مجرم ہوتے ہوئے. ایک مجرم کا ملک سے باہر جانا، چلے جانا، یہ کوئی ایسی عام بات، عمومی بات نہیں ہے. اس میں یہ بڑا ہی اسپیشل کیس ہے اور بہت ہی اسپیشل اور خصوصی رعایت ہے جو شریف خاندان کے کسی فرد کو ملی ہے. ورنہ یہ
چیئرمین اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے تو یاسر عرفات بھی آنا چاہتا تھا. اس وقت قذافی بڑا نام تھا. قذافی، فرما روا، سعودی عرب، یہ سارے انگلش برٹش پرائم منسٹر بھی اور امریکن صدر بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو سزا نہ دی جائے اور آزاد کر کے ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے. تو لیکن وہ نہیں، کون عدالت نہیں مانی، نہ ضیاء الحق مانا. تو یہ چیز، یہ ایک بڑا بہت ہی انوکھا اور یونیک اور بڑا ریئر جو ہوتا ہے رعایت ملنی کہ آپ مجرم ہیں، 10 سال آپ کو سزا ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اپیل میں فیصلہ ہوگا، پر بادیوں نظر میں اور پرائما فیسا تو آپ مجرم ہیں اور آپ کو ایک عدالت نے باقاعدہ ساری آپ کی شہادتیں دیکھ کے غلط یا صحیح آپ کو سزا دی ہے، آپ کو گلٹی قرار دیا ہے. اور پھر آپ ملک سے باہر اتنی آسانی سے چلے جائیں کہ آپ ECL سے نام کٹوائیں اور ایک دوسرے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سے ضمانت لے کے اور وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے آ کے، یہ فورم شاپنگ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورم شاپنگ. یہ محاورہ ہے لا کا. جب آپ عدالت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون سی عدالت میرے حق میں ہوگی، کون سی عدالت میرے سے نرمی اختیار کرے گی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ فورم شاپنگ کی. اب فورم شاپنگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے لی، لاہور ہائی کورٹ سے ECL سے نام ہٹوا کے اور باہر چلے گئے. اور یہ دونوں عدالتوں کو ایک لحاظ سے استعمال کر گئے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں فورم شاپنگ پاکستان میں ہوتی ہے اعتزاز صاحب؟ جی ہوتی ہے، فورم شاپنگ ہوتی ہے. اٹس اے ٹیکنیکل لیگل ٹرم کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں تک ہوتی ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہیں کہ اگلے مہینے جو راسٹر آئے گا ہائی کورٹ کا، اس میں کمپنی کیسز میں مثال کے طور پہ فلاں جج صاحب بیٹھے ہوں گے اور کرمنل کیسز میں فلاں جج صاحب بیٹھے ہوں گے. سو کرمنل کیس میں بھی اپنا روک لوں، کمپنی کیس جو میں نے فائل کرنی ہے پٹیشن روک لوں، کیونکہ ذرا زیادہ مائل بکرم جج صاحب آئیں گے بعد میں. اور ججز اس کے بھی انہیرنٹ یہ انسانی فطرت ہے، یہ کوئی جج ما فوق الفطرت مخلوق نہیں ہے، یہ آپ اور میری طرح کے ہی انسان ہیں. ان کے بھی پریفرنسز ہوتے ہیں اور وہ ججمنٹس میں واضح ہوتے ہیں. تو میں بغیر کسی تعلق کے لیٹس سے کارپوریٹ کیس میں نے پٹیشن فائل کرنی ہے فار ڈسولوشن آف اے کمپنی، تو میں انتظار کر لوں گا کہ کمپنی جج نامینیٹ جب الف جج صاحب الف ہوں تو اس وقت لگواؤں. خیر ہو سر، ویسے میری بات سنیں، چلیں یہ ہم نے فورم شاپنگ بھی دیکھ لی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے کہا کہ مفرور قرار دیا لیکن کیس چل سکتا ہے. ندیم ذوالچند صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ.